الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج جو ہے انشاءاللہ ویڈیو میں نہ ہی ہم کوئی روحانی لفظ سیکھیں گے، نہ ہی کوئی خوابوں کی تعبیر ہے، نہ ہی کوئی شرعی مسئلہ ہے، نہ ہی کسی بزرگ کا تو حال سنیں گے، بلکہ جی ہاں بزرگ کا حال سنیں گے۔ اور آج جو ہے کوئی اسکرپٹڈ پلان نہیں ہے اس طریقے سے کہ کیا بولنا ہے، آج انشاءاللہ دل سے بولیں گے اور جو کچھ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے یا جو کچھ میں نے خود رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آج اس کو بیان کریں گے۔ اور بیان کیا کرنا ہے؟ جی ہاں بیان یہ کرنا ہے کہ 2 سپتمبر کو، جی ہاں بہت سارے تو ہیں، امید ہے کہ پہنچ گئے ہوں گے۔ 2 سپتمبر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 2 سپتمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی ہاں 2 سپتمبر کو بہت بڑا ایونٹ ہے اور بہت بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ کیا خوشی کا دن ہے وہ جانیں گے، مگر سب سے پہلے جو ہے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ چینل کو جلدی سے جو ہے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور اپنی رائے کا جو ہے اظہار کیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کیا جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، کون سا وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، کون سے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو تو جو لائک کرنی ہے وہ تو جو ہے سمجھ لیں کہ شیئر دڑ دڑ کرنی ہے، لائک جو ہے دڑ دڑ کرنے ہیں، کمنٹس جو ہیں وہ کرنے ہی کرنے ہیں کانگریچولیشن کے، کیونکہ 2 سپتمبر آنے والا ہے۔ جی ہاں 2 سپتمبر کیا ہے؟ 2 سپتمبر فلیش بیک کریں، اگر 1981 میں جائیں، 1981 میں جائیں، جی ہاں 1981 کو 2 ستمبر کے دن ہی ایک بہت ہی پیاری تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ جی ہاں میری مراد دعوت اسلامی سے ہے۔ جی ہاں دعوت اسلامی جو ہے یہ عاشقان رسول کی بہت ہی پیاری تحریک ہے، اور جس نے 40 سال جو ہے 2 ستمبر 2021 کو 2021 میں جو ہے دعوت اسلامی کو 40 سال ہو جائیں گے، اور 40 سال کو سیلیبریٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی 2 سپتمبر کو۔ انشاءاللہ ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ اور 2 سپتمبر جو ہے سمجھ لیں کہ یہ ریولوشنری دن تھا کہ 1981 کو اگر ہم فلیش بیک کریں، ایک ایسا نوجوان کہ جو امام مسجد ہے اور جس کے وسائل نہیں ہیں، جس کے سر کے اوپر جو ہے والد کا سایہ بھی نہیں تھا، بھائی جو ہے بڑے بھائی ہیں، اور غربت کے دن جنہوں نے دیکھے بچپن، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ڈیفینیٹلی آپ بانی ہیں دعوت اسلامی کے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری والدہ صاحبہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بچے جو ہے اس طریقے سے بچپن کو انجوائے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جی ہاں غربت کے دن تھے، بہت ہی غربت میں جو ہے آپ پلے ہیں۔ امیر اہل سنت میری مراد محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ہے۔ تو 1981 میں جب آپ کو یہ تحریک دی گئی، اور مشکل ترین دور، جی ہاں مشکل ترین، آج کا دور، ابھی کا جو دور ہے، میں یہ کہوں گا کہ بہت آسان ہے، بہت آسان دور ہے یہ، اور وہ جو ٹائم تھا اور وہ بہت ہی مشکل ترین تھا۔ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، اپنی بات بتانا، دین اسلام کی بات بتانا، سنتوں کی بات بتانا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو بتانا کہ یہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام، یعنی وہ پہاڑ کھود کے دودھ کی نہریں نکالنے والا اس سے بھی کئی گنا مشکل کام تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اخلاص ہو، جذبہ ہو، اور اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ کی مدد پھر شامل حال ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں، کرم ہو، آپ کی کرم نوازیاں ہوں، صحابہ کی کرم نوازیاں ہوں، اور اولیاء کی کرم نوازیاں ہوں، تو پھر انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے جو پھر نعرہ لگایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو وہ نعرہ جو ہے آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا کونا ہے کہ جہاں پہ دعوت اسلامی جو ہے وہ اپنی دین کی خدمات جو ہے وہ نہیں کرے۔ جی الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت جو ہے 200 سے زائد ممالک میں جو ہے دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں جب آپ نے شروع کیا، اور کام چلتے ایک کراچی شہر سے، پھر حیدرآباد اور سندھ سے، پھر پنجاب، پھر KPK، اور پورے پاکستان، اور پھر پاکستان سے باہر انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا،
اور پھر آئیں تو یو کے، یورپ میں، اور پھر امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یعنی اب تو الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ اپنی ذاتی رائے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اختلاف ہو، بے شک اختلاف ہو، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور 100% فیکٹ ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کی وہ واحد تحریک ہے جس کو دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بین نہیں ہے، کسی کو کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہے، کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہے اس تحریک کے بارے میں. یہ الحمدللہ ہماری اتنی پیاری تحریک ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے وہ تحریک شروع کی، کام شروع کیا، اور یہ سارا کچھ ہو گیا. ابھی اگر 80 شعبہ جات کی بات کی جائے جن میں مزید بھی سب شعبہ جات ہیں اور یہ 100 سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن 80 شعبہ جات میں دارالمدینہ کہ جس میں لوگ عالم بنتے ہیں، دارالمدینہ جامعۃ المدینہ، معذرت جامعۃ المدینہ کے جس میں لوگ عالم بنتے ہیں. اچھا، پھر حفظ کا جو ہمارا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جہاں پہ بچے جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں. اس وقت جامعۃ المدینہ 900 سے زیادہ اس کی برانچیں صرف پاکستان میں ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں ہزار جو ہے عالم جو ہیں وہ الحمدللہ اس ادارے سے وہ نکل چکے ہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور وہ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے. مدرسۃ المدینہ جس کی اگر بات کی جائے تو 4000 سے زائد جو ہیں اس کی بھی برانچز اب ہونے والی ہیں، اور لاکھوں لاکھ، 1.5 لاکھ 2 سے زیادہ حافظ تقریباً جو ہے وہ بھی اس امت کو دعوت اسلامی جو ہے وہ دے چکی ہے، اور یہ سلسلہ مزید چلتا جا رہا ہے. مدرسے جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دارالمدینہ ایک سکولنگ سسٹم کی حاجت تھی، تو میرے علیہ سنت نے دارالمدینہ جو ہے اس امت کو دے دیا کہ جہاں پہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے علوم بھی سکھائے جائیں. اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اب دعوت اسلامی نے اپنی دارالمدینہ یونیورسٹی جو ہے اس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا الحمدللہ اسلام آباد میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. پھر اگر دیکھیں ڈاکٹروں میں کام الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، وکیلوں میں کام الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، اسی طریقے سے گوشت فروشوں میں، قصابوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، مارکیٹوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تاجروں میں جو ہے، بزنس مین کمیونٹی جو ہے اس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. یعنی دنیا کا زندگی سے تعلق رکھنے والا کون سا ایسا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ ہے تو اس میں دعوت اسلامی جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور آسان انداز میں کام کر رہی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ ترقیوں کے منازل طے کرتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے جس میں گناہوں کا سمجھ لیں کہ سیلاب، ایسا سیلاب ہے کہ جو نہ رکنے والا ہے، اس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور ایسا کام کر رہی ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. مدنی چینل سب سے بڑی مثال، مدنی چینل اردو، مدنی چینل بنگلہ، مدنی چینل انگلش، اور اب مدنی چینل فار کڈس جو ہے یہ بھی 20، ابھی تو خیر چند گھنٹے اس کے پروگرام چل رہے ہیں، لیکن ان قریب یہ 24 آورز کے لیے بھی لانچ ہو جائے گا وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، کوئی بھی ایڈ لیے بغیر. اتنا بڑا کام کرنا سوشل میڈیا میں، چینل چلانا، 4 بڑے چینل چلانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. یقین کریں آج کے ہم سے کوئی ہماری بات نہیں سنتا، گھر میں ہمارے اپنے بچے ہماری بات نہیں سنتے، تو آپ کے کروڑوں فالوورز دنیا بھر میں امیر اہل سنت کو ماننے والے، آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے، یہ کروڑوں لوگ موجود ہیں الحمدللہ. اربوں میں شاید تعداد آپ کے مریدین کی چلی گئی ہوگی. تو یہ کہنا جو ہے یہ غلط نہ ہوگا. افریقہ میں جہاں پہ پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، یو کے میں جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان پہ جب ڈاکے ڈل رہے ہیں کہ جہاں پہ ایسا دور ہے کہ لوگ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دین میں جو ہے وہ غلط باتیں نکال کے لوگوں کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پہ بھی کام کیا، اور ہم جامعۃ المدینہ، المدینہ العلمیہ، ایک تو یہ کہ جس میں اسلام سمجھ لیں کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تحریریں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کہ جو دعوت اسلامی کا اپنا ایک پبلشنگ سمجھ لیں ادارہ ہے کہ جو کتابیں، پمفلٹ اور مختلف مواقع پہ تفاسیر اور کیا کیا انہوں نے شائع کر کے الحمدللہ امت کو دے دیے کہ آپ لوگ پڑھیں اور یہ سب کچھ کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبہ جات کے جن کو مدنی قافلہ ہے، مدنی انعامات ہے، یعنی نیک اعمال ہیں، اور بھی بے شمار شعبہ جات الحمدللہ موجود ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. ایسا ایسا کام کر دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اب میرے علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو اخلاص ہے
دین کے لیے جو کڑن ہے اس کی مثال نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی آج کل کے دور میں، کہ جب پیر جو ہے وہ بنگلے بنانے میں لگے ہوئے تھے، کہ جب پیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے لمبی لمبی لائنیں لگوا کے ہاتھ چمانے میں لگے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیا 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 کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ نے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی، اتنی بڑی عزت دی کہ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اپنے بنگلے نہیں بنائے۔ آج بھی یہ شخص اب تو بزرگ ہو گئے، اب کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی سونے کی روٹین کیا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلا 4 سال 5 سال پہلے کی بات اگر میں کروں تو اس ٹائم بھی آپ کی عمر 66 65 ہوگی شاید، تو آپ 70 ابو ہو گئے۔ 66 65 ایئرس میں آپ جو ہے زمین پہ چٹائی کا جو ہے وہ بستر لے کے سونا اور چمڑے کا جو ہے سرانا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے جن کو پیوند لگے ہوئے، تو لوگوں نے بنگلے بنا لیے اور یہ وہ پنکھے میں ویسے ہی سونا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آپ کے اخلاص کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ تحریر لکھتے ہیں فیضان سنت، آپ کی مشہور مایہ ناز تصنیف ہے، اور وہ آپ نے کوئی اس کی پیسے نہیں لیے، مدنی چینل پہ آپ آتے ہیں، آپ اگر ایک ایک منٹ کے پیسے لینا چاہیں تو آج آپ شاید پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن آپ کوئی چارجز نہیں لیتے الحمدللہ، اور اپنی بچوں کو بھی نصیحت کی ہوئی ہے، وصیت کی ہوئی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری تحریروں پہ، میرے آڈیو بیانات پہ، میرے ویڈیو بیانات پہ، میرے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پیسہ چارج نہیں کرنا، یہ سب کچھ دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے کیا ہے، اور اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ بہت بڑا کام کر دیا۔ ایف جی آر ایف کی بات کی جائے اور کورونا کی بات کی جائے، ایف جی آر ایف کا قیام آپ نے کیا، ایک ضرورت محسوس ہوئی امیر اہل سنت کو کہ ایف جی آر ایف ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے کہ امت کی خیر خواہ، ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اور ڈیزاسٹر میں زلزلہ، سیلاب اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، تو امت کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا، خود تقسیم کیا ہم نے، کووڈ جب وہ کرونا آیا اور پہلی لہر آئی تھی، بالکل سب کچھ بند، کاروبار بند، سب کچھ بند تھا، تو ایسے وقت میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اعلان کیا کہ آپ ہمیں فنڈز دیں، ہم انشاءاللہ مستحقین کو پہنچائیں گے، ان کا جن کا جو حق ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے خود تقسیم کیا، اور ایسے ایسے لوگوں کو، ایسے ایسے بیواؤں کو جن کے کاروبار، جن کا روزگار، جن کی مزدوریاں سب کچھ بند ہو گیا تھا، الحمدللہ ان کے گھر میں جب راشن گیا، ان کے گھر میں جب پیسے گئے، ان کے گھر میں جب دعائی گئی، ان کے بچوں کی دعائیں اور ان بیواؤں کی دعائیں، یہ یقین کریں کہ دل کو بھی خوشی ہوتی تھی، اور پتہ لگتا تھا کہ یار واقعی یہ وہ تحریک ہے کہ جو پیسہ واقعتاً حقیقتاً جو ہے وہ اینڈ جس مد میں لیا ہے، جس کو دینا ہے اسی طریقے سے کریے۔ پھر تیلیسیمیا کے بہت بڑا سمجھنے کہ گیپ آ گیا کہ یار تیلیسیمیا کے بچے ہیں، یہ ان کو خون نہیں مل رہا، کرونا ہے، لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند ہے، ادارے بند، ہاسپٹل بند، سب کچھ جو ہے بند ہے، تو یہ کیسا ہوگا؟ آپ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ 40,000 جو ہے بلڈ بیگز جو ہیں یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اعلان کیا، آپ کے مریدین محبین نے یہ دیے، اور 40,000، اور بلکہ ایسے بھی ہاسپٹل سے، ایسے بھی لیبارٹریز تھی جو کہتی تھی کہ یار ہمارے پاس انف ہو گیا ہے، ہمارا جو سمجھ لیں کہ بلڈ بینک ہے، جو سیل ہے وہ بھر چکا ہے، ہمیں مزید خون کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسرے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے ان کو دیتے رہے، ان کو پہنچاتے رہے۔ 40,000 تیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ جمع کرنا، ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور 2.5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو راشن تقسیم کرنا، اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پھر ایک اور جو دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، خاصیت ہے، آپ کا سمجھ لیں کہ بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ خوبی جو ہے سب سے نمایاں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے دارالافتاء اہل سنت جو ہے، یہ دارالافتاء اہل سنت، دعوت اسلامی نے جو بھی کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، اگر مفتیان اکرام اجازت دیتے ہیں تو وہ کام کرنا ہے، جس چیز کی مفتیان اکرام اجازت نہیں دیتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ آپ دین اسلام میں نہیں کر سکتے، اس کی ممانعت ہے، وہ کام نہیں کرنا، جبکہ لوگ بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، دینی تحریکیں بھی جو دین کا نظام چلا رہی ہوتی ہیں، وہ تحریکیں بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، ناجائز کام بھی ساتھ ساتھ بہت سارے ہو جاتے ہیں، اب وہ جان بوجھ کے ہوتے ہیں، غیر دانستہ ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا، لیکن دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ دین کی، شریعت کی رہنمائی لے کے دین کے دائرے کے اندر ہے،
دین کے دائرے سے باہر نکل کر جو ہے وہ نہیں کرنا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے. آج کتنے ایڈ دینے والے آتے ہیں کہ یار آپ ہم سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایڈز لگوا لیں, چلا لیں, لیکن پیسے لے لیں. لیکن کیونکہ اس میں پھر بے پردگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو نہیں اجازت, شریعت اجازت نہیں دیتی, دعوت اسلامی نہیں لیتی. الحمدللہ چندے سے نظام چل رہا ہے, صدقہ و خیرات سے, زکوٰۃ سے, فطرہ سے, کھالوں سے, الحمدللہ قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان سے نظام چل رہا ہے. اور اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس تحریک کے ساتھ ہیں. اور اس تحریک کا جو نظام ہے, آپ یقین کریں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. جو دعوت اسلامی کے ساتھ ہے وہ بھی حیران ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے. اتنا خربوں کا, یقین کریں اربوں کا تو اب زمانہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے کتنے اخراجات ہیں. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہوں. کانگریچولیشن, دعوت اسلامی کو 40 سال ہونے جا رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے جتنی بھی دینی خدمات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو, جڑ جائیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں, اس کے اجتماعات میں جائیں, اس کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال کا رسالہ پور کریں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیں. تو بہت کچھ ہے دعوت اسلامی میں اگر کوئی صحیح طور پہ دیکھنا چاہے تو. جنہوں نے اعتراض کرنا ہے تو وہ تو اعتراض جو ہے نعوذ باللہ, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی جو لوگ اعتراضات کر کے نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے تو رب تعالیٰ کو بھی, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے, کوئی عیب نہیں, وہ جیسا ہے اس کو جیسا ہونے کا حق ہے, وہ ویسا رب ہے. تو جنہوں نے انبیاء کی ذاتوں کو نہیں چھوڑا, اولیاء کی ذات کو نہیں چھوڑا, صحابہ کی ذات کو نہیں چھوڑا, بڑے بڑے محدثین, مفسرین اور تفسیریں لکھنے والوں کو نہیں چھوڑا, تو ہم کیا ناچیز ہیں. تو دعوت اسلامی پہ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے, بھلا کرتے رہے. دعوت اسلامی تو جو ہے وہ ہے الحمدللہ, دنیا بھر میں اس کا سکہ ہے, دنیا بھر میں اس کا راہ ہے, دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. اعتراض کرنے سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. مخالفین بھی ہیں جو اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی جیسا نظام کوئی بھی تحریک جو ہے وہ نہیں چلا رہی. تو کرتے رہیں, لیکن اگر حقیقت ہے دل کے سے اور ٹو بی ہانسٹ ہو کے اگر کوئی رائے دی جائے, کمنٹس دی جائے, تو الحمدللہ بہت اچھے کمنٹس ہی آتے ہیں. تو باقی تو اعتراض جس نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا, میں نہیں ماننا تو نہیں مانو. پھر شاید یہ پیدا ہی جو ہے اعتراض کرنے کے لیے ہوئے, اور کوئی کام ان کو ہے نہیں. ویلے بہ کے 5 وقت کی نمازیں ان سے پڑھی نہیں جاتی ہیں, والدین کا ان سے ادب کیا نہیں جاتا ہے, پڑوسی کی کیا حقوق ہے شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, مسلمانوں کی دل آزاریاں کیسے کر دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, بس غیبتیں, چگلیاں, بہتان, پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اور آگے جی اعتراض کرنے کے یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ویسے ہونا چاہیے, یہ تو ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے. یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کا بس چلے تو یہ ہو سکتا ہے شاید اپنے والدین کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگ جائیں. تو یہ باتیں چھوڑیں, اعتراض کو چھوڑیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ آ جائیں, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی, دنیا بھی سنور جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ترقیاں عطا فرمائے, میرے لیے سنت کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر چل کر کسی بھی طریقے سے جانی, مالی, ٹائم دے کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدری چینل جو ہے وہ گھر پہ دیکھا کریں. مدری مذاکرہ جو ہے ہفتے کو ہوتا ہے, میرے لیے سنت فرماتے ہیں, تو وہ بھی دیکھا کریں. اور دعوت اسلامی میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. دور بیٹھے رہنے سے تو گلاب جامن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا نا, آئیں گے کھائیں گے تو پتہ چلے گا. تو اللہ ہماری اس ویڈیو کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کو میرے لیے, آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائے, اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.